مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے تو مدینہ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، زیادہ مسلمان ایمان لاتے جا رہے تھے. مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر پانی کا ایشو رہتا تھا، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ عرب صحرا تھا اور صحرا میں پانی کا ایشو رہتا ہے. آپ میں تو صحرا میں نہیں رہتے، لیکن کیا ہمارے یہاں پانی کا ایشو رہتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو کراچی والوں کو بھی تو پانی کا ایشو رہتا ہے. تو صحرا والے علاقوں میں تو پانی کا بہت ایشو ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کافی کنویں تھے، لیکن ایک کنواں ایسا تھا جس میں پورا سال پانی رہتا تھا، ورنہ باقی کنواں میں کبھی پانی ہوتا تھا، کبھی پانی ڈرائی ہو جاتا. صرف ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے. بئر روما کا کنواں جو تھا وہ مسجد قبلتین کے پاس تھا. آج بھی مسجد قبلتین کے پاس وہ کنواں موجود ہے. بئر روما کے لیے آتا ہے کہ وہ کنواں پورا سال پانی دیتا تھا، اور جتنا بھی پانی نکالا جاتا تھا اس کا واٹر ٹیبل اتنی تیزی سے ہائی ہو جاتا تھا، تو وہاں پر کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا تھا ضرورت کے لیے. بئر روما جو تھا یہ ایک یہودی کا کبھی کنواں تھا، اور یہودی جو تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پانی کی، اور مسلمانوں کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ مسلمان مدینہ میں بڑھتے جا رہے تھے کمیونٹی وائز. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان مدینہ میں ایک کمیونٹی تھی اور دوسری بڑی کمیونٹی جو تھی وہ جوئش کمیونٹی تھی. تو یہ جو یہودی اس کا مالک تھا کنویں کا، اس نے بہت زیادہ اماؤنٹ میں پانی بیچنا شروع کر دیا. یعنی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ لے کر ایک بالٹی یا 2 بالٹیاں مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. مسلمانوں کے لیے یقیناً آسان نہیں تھا کہ اس لیے کہ مسلمان سارے کے سارے بہت ایفلنٹ کا تعلق نہیں رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو اس کنویں کو خریدے گا یا جو اس کنویں سے خرید کے پانی مسلمانوں کو دے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو ایک باغ دے گا، اللہ اس کو جنت کا ایک باغ دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کان پر یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی. نہ رسول اللہ کے پاس گئے نہ مسلمانوں کے پاس گئے، کچھ نہیں جتایا یا رسول اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں یا رسول اللہ میں جا کر کنواں خریدتا ہوں. نہیں، خاموشی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے جس کا کنواں تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. یہودی نے انکار کر دیا. یہودی نے انکار کر دیا کہ میں کنواں نہیں بیچنا چاہتا، اس لیے کہ اس کو ہارڈ کیش نظر آ رہا تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور یہ پانی میرے پاس آ کر خریدتے ہیں تو مجھے اتنا پیسہ ملتا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت کامیاب بزنس مین تھے، اور جب کوئی بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے تو بہت پروفیٹیبل بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دل میں کیا ڈالی کہ حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کنواں میں خرید لیتا ہوں، آدھا تمہارا رہے گا. اور یہ بتائیں آدھا کنواں کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ کنویں کو آدھا کر کے اس درمیان میں دیوار کھڑی کریں؟ نہیں، آدھا کنواں ایسے خریدنے کو حضرت عثمان نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں تم سے آدھا کنواں خریدنے کو تیار ہوں، تم جو اماؤنٹ کہو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں. ایک دن پانی لینے کا میرا ہوگا، ایک دن پانی لینے کا تمہارا ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے 44,000، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 4,000 دینار جو تھے وہ طلب کیے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے 100,000 دینار طلب کیے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 1,000 دینار دے دیں، میں آپ کو یہ آدھا کنواں بیچنے کو تیار ہوں. بہرحال وہ یہودی مان گیا اور حضرت عثمان نے اس کے ہاتھ پر اماؤنٹ رکھ کے آدھا کنواں خرید لیا. اب اصول یہ بنا کہ ایک دن پانی جو ہے وہ حضرت عثمان کے لینے کا ہے اور ایک دن اس یہودی کے لینے کا ہے. جو حضرت عثمان کے پانی لینے کا دن تھا، اب جا کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے اندر یہ بات اعلان کر دی کہ میں نے آدھا کنواں اس یہودی سے خرید لیا ہے بئر روما کا، اور جو میرا دن ہے اس دن جو مسلمان چاہے وہ جتنا چاہے پانی بھرے فری آف کاسٹ، میں اسے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ مسلمان حضرت عثمان کی باری والے دن پانی بھرا کرتے تھے اور وہ اپنا 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیا کرتے تھے. تو جس دن یہودی کی پانی کی باری ہوتی تھی اس دن کوئی پانی خریدنے جاتا ہی نہیں تھا مسلمان. تو آہستہ آہستہ یہودی کو کیا ہونا شروع ہوا؟ نقصان ہونا شروع ہوا. جب اس کو پانی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی آ کر اس سے پانی خرید ہی نہیں رہا تھا، تو اس یہودی نے عثمان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ باقی آدھا کنواں بھی مجھ سے خرید لیں. اس لیے کہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں آدھا کنواں اپنے پاس رکھوں اور مجھے کوئی پروفٹ نہ ملے، بہتر ہے کہ میں عثمان کو بیچ کر اس سے کچھ اماؤنٹ لے لوں. حضرت عثمان فوراً تیار ہو گئے. حضرت عثمان نے اس سے باقی کنواں بھی خرید لیا، اور باقی کنواں خرید کر بھی آپ نے وہ مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے موجود ہے. اگر آپ کوئی مدینہ چاہیں اور جو آپ کو وزٹ کرانے والے، زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں بئر روما جہاں تھا جس کو بئر عثمان کہا جاتا ہے،
وہاں لے کر چلیے تو وہ آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے مسجد قبلتین کے پاس آج بھی یہ کنواں موجود ہے، اور اسی طرح سے اس سے پانی نکل رہا ہے جیسے کہ اس سے پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلا کرتا تھا، اور آج بھی اس کنویں کے اندر سال بھر پانی رہتا ہے۔ آج اتنے ہم 1450 سال پرانی بات کریں حضرت عثمان کی، آج 2016 کے اندر بھی اس کنویں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جو اس کنویں کو صدقہ کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اسے ایک باغ، اسے ایک جنت ملے گی۔ آج بھی یہ کنواں موجود ہے اور اس کنویں کو ایک وقت کی شکل میں بنایا گیا۔ اس کنویں کے انڈر ایک پوری سعودی عرب میں مدینہ میں منسٹری کام کر رہی ہے، اس منسٹری کے انڈر اس کنویں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان کے نام پر آج بھی موجود ہے بینکس کے اندر، مدینہ کے اندر ایک پورا وقف موجود ہے جو مختلف آرفنیجز چلا رہا ہے، ایک پورا باغ کھجوروں کے درختوں کا موجود ہے جو اس وقف کا حصہ ہے، اور یہ باغ اسی کنویں کے آس پاس ہے کیونکہ میٹھا پانی تھا، تو میٹھے پانی کی وجہ سے اس علاقے میں کلٹیویشن بہت اچھی تھی، تو اسی کنویں کے پاس بیر عثمان کے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ موجود ہے جس سے جو بھی انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں حضرت عثمان کے ڈال دی جاتی ہے۔ 50 ملین ریال ایک سال کا پروفٹ ہے اس وقت کا، جو کہ اس کنویں سے، باغ سے، اور یہ جو آرفنیج اور وقف چل رہا ہے، اور کچھ ہوٹلز بھی اب بن گئے مسجد نبوی کے بہت قریب جو اسی حضرت عثمان کے وقف کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور جو اسے پروفٹ آتا ہے وہ اسی اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ اور میں تو سوچ نہیں سکتے۔ جس وقت حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا ہوگا، آپ کا خیال ہے ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ 1500 سال کے بعد بھی میرا کنواں جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور نہ صرف کنواں فائدہ پہنچائے گا، وہ کنویں کی برکت برانچ آؤٹ کر جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ جو یہ کنواں خرید کے صدقہ کرے گا اللہ اس کو باغ دے گا۔ تو اللہ نے نہ صرف عثمان کو جنت میں باغ دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کا پھل ان کو دیا، اور بہترین صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ ہوٹلز بنے ہوئے حضرت عثمان کے نام کے اوپر جن کی جتنا پروفٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے، باغ موجود ہے، کنواں موجود ہے، اور یہ سارا وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو صدقہ کرنے کی صورت میں حضرت عثمان کو ملا۔ تو صدقہ کرنے سے کبھی اپنے ہاتھ کو مت روکیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک دانہ صدقہ کرو گے، اللہ اس کو 700 دانے تک بڑھا سکتا ہے۔